اکثر لوگ نماز فجر پڑھتے تو ہیں لیکن افسوس صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ فجر کی نماز میں ایسی معمولی لگنے والی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں نماز فجر ادا کرنے کا وہ درست، مسنون اور بابرکت طریقہ جس سے نہ صرف رب راضی ہوتا ہے بلکہ زندگی میں سکون اور رزق میں برکت آتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ چند منٹ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 80% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پرنور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ساری رات سو کر گزار دی لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتے ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں اور دوسری رکعت کے بعد قاعدہ آخرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को मुनाफिकीन पर सबसे भारी करार दिया, क्योंकि वो रात के आराम को ईमान पर तरजीह देते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मोमिन होते हैं वो सारी दुनिया की नींदें छोड़कर अल्लाह ताला की रजा के लिए उठ खड़े होते हैं। फजर की नमाज न सिर्फ फर्ज है बल्कि बंदे के दिन को बरकत वाला बनाती है। जो दिन फजर से शुरू होता है वो शैतान से महफूज रहता है, और जिस दिन की इब्तदा बगैर नमाज के हो वो नास और बेबरकत होता है। नमाज फजर के बाद अज़कार और तिलावत कुरान की भी बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फजर के बाद इशराक तक मस्जिद में बैठे रहते थे और अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। फजर के बाद थोड़ी देर बैठकर इस्तगफार करो, तस्बीहात पढ़ो, कुरान पढ़ो या अल्लाह से दुआ, तुम्हें जो चाहे वो वक्त सबसे बेहतर है मांगने के लिए, क्योंकि इस वक्त दिल नरम होता है, रूह ताजा होती है, फिजा पकीजा होती है और अल्लाह करीब होता है। नमाज फजर के लिए वुजू का ख्याल रखो, पाकी के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। सहरी के वक्त उठकर वुजू करो, अगर वक्त हो तो तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हें फजर के लिए मजीद कुव्वत देगा। फजर की नमाज बाजमात अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि बाज़ उलमा के नजदीक वाजिब ये करीब है। इसकी बड़ी फजीलत आई है कि जो शख्स 40 दिन तक फजर की नमाज बाजमात अदा करता है उसे नफाक से बरी उल जिम्मा होने की सनद मिलती है। जो लोग सोते रहते हैं और नमाज फजर छोड़ देते हैं उनके मुतालिक सख्त वाईद आई है कि उनके कानों में शैतान पेशाब करता है, यानी वो इस कदर गफलत का शिकार हो जाते हैं कि शैतान उनके अंदर नफरत और सुस्ती भर देता है। फजर की नमाज को कभी मामूली ना समझो, ये वो नमाज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये वो नमाज है जिससे तुम्हारे दिन का रुख तय होता है। अगर दिन का आगाज अल्लाह ताला से हो तो बरकतें तुम्हारे साथ चलती हैं, अगर दिन का आगाज गफलत से हो तो नहुसत और परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। फजर की नमाज से तुम्हारे चेहरे पर नूर आता है, तुम्हारे रिज़्क में वुसअत आती है, तुम्हारी दुआओं में असर पैदा होता है, तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे कदम सीधे रास्ते पर रहते हैं और तुम अल्लाह ताला के करीब होते हो। इस नमाज के जरिए तुम खुद को शैतान के पंजू से आजाद करते हो और अल्लाह ताला की रहमतों की इच्छाओं में आ जाते हो। अपने बच्चों को भी फजर की आदत डालो। घर में फजर की आजान की आवाज आए तो घर वाले जाग जाएं, माँ बाप खुद उठेंगे तो औलाद भी उठेगी। अगर माँ बाप सोए रहेंगे तो बच्चे कैसे जागेंगे। आज हमारे घरों में फजर की नमाज का एहतमाम खत्म होता जा रहा है, इसलिए बरकतें कम हो गई हैं, सुकून भी कम हो गया है, रिज़्क में तंगी आ गई है और दिलों में बेचैनी भर गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन खुशियों से भर जाएं, तुम्हारे घर नूर से जगमगा उठे, तुम्हारे चेहरे पर सुकून हो, तुम्हारे आमाल में खैर हो, तो फजर की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो। कभी कज़ा ना होने दो, कभी सुस्ती ना करो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, नींद का गलबा हो या थकान। याद रखो कि जन्नत की राहें उन्हीं कदमों से तय होंगी जो फजर के लिए उठते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात और सुन्नत के मुताबिक अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।